بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بعض چیزوں کو ہم ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس میڈیسن موجود ہوتی ہیں لیکن ہم ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ان کو استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے پاس کوئی گاڑی موجود ہوتی ہے لیکن بغیر ڈرائیونگ سیکھے ہم اس کو چلا نہیں سکتے۔ وہ دونوں صورتوں میں ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہم اسٹڈی تو کر لیتے ہیں، ہمارے پاس بکس تو ہوتی ہیں اور ہم شاندار طریقے سے اس کو سوال کو یاد بھی کر لیتے ہیں، اپنا ذمہ کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک پیپر کی اٹیمپٹیشن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر ہمیں پیپر کا اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو ہم نے ایک سال میں جو جتنا بھی اسٹڈی کی ہے وہ اسٹڈی ہمارے لیے جو ہے نا وقت کا ضیاع ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم جس مقصد کی خاطر اسٹڈی کر رہے ہیں وہ بورڈ کے مزاج کے مطابق اس کی اٹیمپٹیشن کرنا ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے سیکنڈ ایئر سال دوم کا جو پیپر آتا ہے 100 نمبر کا، ہم نے سوال کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے سوال کو حل کیسے کرنا ہے اور کون سے سوال کو پہلے جو ہے نا حل کرنا ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ہر سوال کو آپ لوگوں نے نئے صفحے سے شروع کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہر سوال کو نئے صفحے سے شروع کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح ایک بچے کی عادت ہوتی ہے کہ جو میرے تجربے میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بچے نے یوں ایک سوال کو سٹارٹ کیا یہاں پر آ کر اس نے پہلے سوال کو اینڈ کر دیا، اس کا جواب ختم ہوا، نیچے 3-4 لائنیں بچی ہوئی ہیں وہ یہاں پر لکھ دیتا ہے سوال نمبر اور۔ نہیں، یوں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے استاد کی بھی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے اس کی کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ نے اپنا پیپر کیسے حل کرنا ہے۔ پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہی تھی کہ ہر سوال کو نئے صفحہ سے شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے پاس آنسر شیٹ آتی ہے بورڈ کی طرف سے، تو اس کا جو جہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے وہ آدھا صفحہ ہوتا ہے تقریباً، جہاں سے ہم نے سوال کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہم نے کون سے صفحہ کو پہلے شروع کرنا ہے۔ اگر آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہر سوال کو نئے صفحہ سے شروع کرنا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آ جائے گی کہ جتنا لائنیں اس ہاف صفحے کی بچی ہوئی ہیں اس پر سوال نمبر 5 سب سے پہلے اٹیمپٹ ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 5 کا کیا ہوتا ہے؟ نظم کا خلاصہ ہوتا ہے، اور اس کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ یہ دیکھیے کہ نظم کا عنوان، اس کے بعد رابطہ کی علامت، بالکل اس کے سامنے ہی آپ نے، مثال کے طور پر اسلامی مساوات ہے تو آپ نے اسلامی مساوات نظم کا عنوان لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کے درمیان میں جو لائن آتی ہے، اس کے بعد جو لائن آتی ہے اس لائن کو چھوڑ دیں، اگلی لائن کے اوپر آپ لکھیں شاعر کا نام اور پھر رابطہ کی علامت۔ اس کے سامنے ہی آپ نے لکھنا ہے الطاف سنہالی، اور جو آپ کا خلاصہ ہے، خلاصے کو آپ لوگوں نے 8 سے 10 سطور پر لکھنا ہے، 8 سے 10 لائنوں پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھنا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا سوال نمبر 7 اٹیمپٹ کرنا ہے، یعنی نئے صفحے سے آپ اس کو سٹارٹ کریں گے۔ یہ بات آپ لوگوں کے ذہن سے کبھی نہیں نکلنی چاہیے پیپر کو حل کرتے ہوئے۔ نئے صفحے سے آپ نے سوال نمبر 7 کو سٹارٹ کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس لائن کے اوپر لکھنا ہے امتحانی مرکز۔ امتحانی مرکز لکھنے کے بعد آگے کوئی علامت نہیں لگانی، اور اس کے بعد ایک لائن چھوڑ دینی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اگلی لائن کے اوپر آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ میں میں آپ لوگوں کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں کہ آپ اکثر جو ہے نا اردو میں تاریخ لکھتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا 2 کیسے لکھنا ہے، ہم نے 6 کیسے لکھنا ہے، ہم نے 7 کیسے لکھنا ہے، ہم نے 8 کیسے لکھنا ہے۔ جب اردو میں آپ لوگ یہ ہند سے لکھنا کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ 11 کو استعمال کریں۔ 11 اپریل، 11 اس کے بعد ڈاٹ، اس کے بعد اپریل، اس کے بعد 2۔ یہ صفر جو آپ اردو میں جب آپ لوگ یہ چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ صفر نہیں ہوتی، اس ٹائپ کی صفر نہیں ہوتی، بلکہ ایک نقطہ، ترچھا نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ 11 کا سہارا لیں تاکہ آپ اس غلطی سے بچ جائیں۔ آپ نے اپنے ابا کو خط لکھنا ہے تو آپ ابا کے لیے محترم استعمال کریں گے، دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، یا پھر اپنے کلاس فیلو کے لیے پیارے کا لفظ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد السلام علیکم۔ السلام علیکم کو زیادہ جو ہے نا جو بچوں میں ایک غلطی نوٹ کی جاتی ہے
کہ وہ یہ جو لام اٹیچ کی گئی ہے اس لام کو وہ جو ہے نا شامل نہیں کرتے بلکہ السلام علیکم لکھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے السلام علیکم لکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے ندائیہ کی علامت، آپ نے اپنے خط کو 2 صفحات پر لکھنا ہے۔ میکسیمم آپ کا یہاں سے شروع ہونے والا خط جب یہاں پر پہنچے تو آپ کے پورے 2 صفحات ہونے چاہیے، اس سے زیادہ طول نہیں دینا آپ نے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے وسلام آپ کا پیارا بیٹا الف ب ج، اور اس کے بعد جو اپنا 7ویں سوال کے بعد آپ نے اگلے نئے صفحے سے جو سوال شروع کرنا ہے وہ ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 میں چونکہ خلاصہ ہے، آپ اوپر خلاصے کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور اس کے بعد سبق کا عنوان۔ یاد رکھیے سین کے 3 سرے ہوتے ہیں، اس کو شوشے بھی بولا جاتا ہے، 3 شوشے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ بے کو آپ نے اٹیچ کرنا ہے۔ یہ دیکھیے 3 شوشے ہیں، اس کے بعد بے کا سرا ہے۔ آپ یہ ٹیکنیکل غلطی کر جاتے ہیں، اس کے سامنے ہی آپ نے لکھنا ہے سبق کا عنوان، پھر نیچے والی لائن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ آپ لوگ اکثر مارکر استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ مارکر استعمال کرتے ہیں، اگر آپ اس لائن کے اوپر جو ہے نا مصنف کا نام لکھتے ہیں تو یہ دونوں اوپر نیچے ٹکرا جاتے ہیں، جو کہ ایک نامناسب ہے۔ آپ اس لائن کو چھوڑ دیں گے، نیچے مصنف کا نام، مصنف میں آپ پھر یہ غلطی کر جاتے ہیں، سواد کا سرا تو آپ بنا دیتے ہیں لیکن آپ نون کا نہیں بناتے۔ اس مسٹیک سے بھی آپ نے بچنا ہے، یہ سواد کا سرا، اس کے بعد نون کا، پھر آگے جو ہے مصنف کا نام۔ آپ نے 1.5 سے 2 صفحات پر خلاصے کو کرنا ہے، 1.5 سے 2 صفحات پر کرنا ہے۔ میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ نے اس کو 2 صفحات پر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 جو کہ شاعری کا حصہ ہے، شاعری میں اس کے الف اور بے جز ہوتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر الف جز ایک ناظم سے 2 شعر لیے جاتے ہیں اور دونوں کی ملا کے تشریح کرنا ہوتی ہے۔ آپ نے لکھا ہے اس لائن کے اوپر ناظم کا عنوان، بچے بھول جاتے ہیں ناظم کا نام لکھ دیتے ہیں، نہیں بلکہ ناظم کا عنوان، اسی کے سامنے اس کا عنوان لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ والی لائن، اس کے نیچے والی لائن کو چھوڑ دینا ہے، پھر شاعر کا نام، اس کے آگے شاعر کا نام لکھا، اور اس کے بعد آپ نے مفہوم کی علامت ڈالی۔ یاد رکھیے مفہوم دونوں جو اشعار ہیں ان کا صرف 3 لائنوں پر لکھنا ہے، اس کو مزید طول نہیں دینا آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے۔ ناظم کی تشریح میں مارکنگ کرتے ہوئے جو بات نوٹ کی جاتی ہے وہ سب سے پہلے یہاں پر یہ بات نوٹ کرتا ہے کہ آپ نے بات کو سٹارٹ کیسے کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں شاعر اس شعر میں کہتا ہے، نہیں بلکہ ناظم کی تشریح جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، یہاں پر لکھنا ہے شاعر ان اشعار میں کہتا ہے۔ اس سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ بچے کا کنسیپٹ کلیئر ہے کہ دونوں اشعار کو ملا کے تشریح کر رہا ہے اس کی۔ اور اس کی یہ جو تشریح ہے ملا کے ہی آپ نے کرتے ہوئے 3 سے 4 صفحات، یعنی یہاں سے جو ایک صفحہ سٹارٹ ہو رہا تھا 3 سے 4 صفحات، کم از کم آپ لوگ 3 پہ رکیں گے، میکسیمم آپ اس کو 4 پر لے جائیں گے، اور خدا را آپ نے اس کو مزید طوالت نہیں دینی۔ جتنا زیادہ آپ اس کو لکھیں گے آپ کا وقت کنزیوم ہوگا اور آگے چل کر جو ہے نا آپ کا مضمون آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا بے جز ہے، بے جز میں صرف ایک بار آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے، ایک بار شاعر کا نام لکھنا ہے، ہر شعر میں نہیں لکھنا۔ اس کے بعد شعر نمبر لکھنا ہے، اور اس کے بعد مفہوم لکھنا ہے۔ مفہوم صرف 2 لائنوں پر لکھنا ہے، غزل کے ہر شعر کا مفہوم 2 لائنوں پر لکھنا ہے، اور ہر شعر کی تشریح الگ الگ کی جائے گی۔ یہاں پر آپ نے نظم کی تشریح جو کی تھی وہ کی تھی ملا کے، اور غزل کی تشریح جو آپ لوگ کریں گے وہ الگ الگ تشریح کریں گے۔ مفہوم کتنا ہوگا؟ 2 لائنوں پر مفہوم لکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کی تشریح لکھیں گے کہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے، شاعر اس شعر میں کہتا ہے۔ ایک شعر کی تشریح 2 صفحات پر ہوگی، اور اس کے اندر حوالہ جاتی مواد بھی ہوگا، یہاں پر بھی حوالہ جاتی مواد ہوگا۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے شعر نمبر 2، یعنی اگلے صفحے سے شعر نمبر 2 لکھیں گے۔ اس کے بعد مفہوم لکھیں گے، بالکل ایسے 2 لائنوں پر مفہوم ہوگا۔ اس کے بعد تشریح کے بعد تفصیلیہ کی علامت ہوگی، اور پھر کہیں گے کہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے۔ سیم اسی طرح آپ نے شعر نمبر 3 لکھنا ہے اگلے صفحے سے، اور اس کے بعد مفہوم لکھنا ہے۔ مفہوم لکھنے کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، اور پھر تفصیلیہ کی علامت لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں سوال نمبر
3 के ऊपर। ये सवाल नंबर 3 जो होता है नसर पारा की तशरीह होती है। नसर पारा की तशरीह के हवाले से अगर देखें आप लोग तो 2 नसर पारे दिए जाते हैं। 2 नसर पारों में से एक की तशरीह की जाती है। फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने की थी। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, जो नसर पारे की तशरीह आप कर रहे हैं वो लिखेंगे। अलिफ की कर रहे हैं या बे की कर रहे हैं, आप लोग लिखेंगे सबक का उन्वान, उसके सामने लिखेंगे नीचे वाली लाइन को आप छोड़ देंगे। उसके बाद आप लोग लिखेंगे मुसन्निफ का नाम, उसके सामने लिखेंगे और उससे नीचे वाली लाइन को छोड़ देंगे। उसके बाद सियाको सवाक, सियाको सवाक आप इस लाइन से स्टार्ट नहीं कर देंगे बल्कि उसके वेरी फर्स्ट जो लाइन है, अगली लाइन जो है उससे आप लोग सियाको सवाक स्टार्ट करेंगे। सियाको सवाक जो है आपने 6 से 8 लाइनों पर लिखना है। 6 से 8 सतूर के ऊपर आपने इसको लिखना है। जब आज 6 से 8 सतूर पर आप लोगों का ये सियाको सवाक लिख लिया जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगली लाइन को छोड़ देना है। उससे अगली लाइन पर फिर मार्कर से आपने हेडिंग डालनी है, तफसीलिया की अलामत लगानी है। तशरीह लिखने के बाद आप लिखेंगे कि मुसन्निफ दिए गए नसर पारे में बात करता है, जो बात करता है आप उसको अपनी दानिस्त के मुताबिक एक्सप्लेन करेंगे और उसके अंदर हवाला जाती मवाद भी होगा। उसके बाद जो आपका टाइम है, याद रखिए आप आखिरी क्वेश्चन जो करेंगे वो आपका मजमून का होगा। मजमून आप कोशिश करें, अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग देखें कि कुछ मज़ामीन बड़े कॉमन से होते हैं। आपको पता चल जाता है कि मोस्टली बच्चों की दानिस्त क्या होती है, सोच क्या होती है कि वो कौन से क्वेश्चन को, कौन से मजमून के उन्वान को ज़्यादा टच करते हैं। जिसको वो ज़्यादा टच करते हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप उस कॉमन को टच ना करें बल्कि डिफरेंट को टच करें, यानी मुश्किल टॉपिक चुनें अपने लिए। ये लिखेंगे और ये आप लोगों के जहन में रहे। मजमून को आपने 8 सफ़ात पर हर हवाले से प्रैक्टिस करना है। 8 सफ़ात जो है ना आप अपने पेपर में ज़रूर करके आएँ, उसके अंदर भी हवाला जाती मवाद होगा। याद रखिए तशरीह में, गज़ल की तशरीह में, नाज़ुम की तशरीह में, नसर पारे की तशरीह में और मज़ामीन में आप हवाला जाती इजाफी मवाद डालेंगे ताकि एग्जामिनर को मालूम हो, मार्किंग करने वाले को मालूम हो कि बच्चा लकीर का फ़कीर नहीं है बल्कि उसने और भी बहुत ज़्यादा स्टडी कर रखी है, कि वो दूसरे असबाक से, वो दूसरी किताबों से, दूसरे मुफक्किरीन से और दूसरे शोरा की जो है ना वो अशार से मुझे मुतमईन करने की कोशिश कर रहा है। और याद रखें 8 सफ़ात की प्रैक्टिस आपकी हर सूरत होनी चाहिए। और इसके जो इनमें तशरीह में और मज़ामीन के अंदर आप लोग जो हवाला जाती मवाद लिखेंगे, शेर लिखेंगे तो उसकी ये अलामत डालेंगे और उसके बाद जो है ना आगे एक मिसरा, उसके बाद दूसरा मिसरा। लेकिन आपको याद रहे जब भी आप हवाला जाती मवाद डालेंगे उसमें इससे पहले, शेर पुट करने से पहले ये वाली लाइन, इससे ऊपर वाली लाइन और इससे नीचे वाली लाइन छोड़ देंगे ताकि मार्कर से ये जब पुट किया जाए तो और ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए। अगर आप किसी शेर का एक मिसरा कोड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये अलामत नहीं बल्कि ऐन की अलामत होती है। अगर आप कोई कौल कोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग वावाइन यानी कामे डालेंगे। आप कामे डालेंगे, ऊपर वाली लाइन छोड़ देंगे, नीचे वाली लाइन भी छोड़ देंगे। कामा डाल के आपने जो है ना कौल कोड किया, आपने आयात करीमा का तर्जमा कोड किया, आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के अपना फरामीन कोड किया और उसके बाद आपने यहाँ पर जब जो ही जो फरमान है वो ख़त्म होता है तो आप इसके कामे क्लोज कर देंगे। लेकिन मजमून में एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो अमूमन बच्चे जो है ना उसको मिस कर जाते हैं, वो ये है कि मजमून के आखिर में एक नसर पारा स्टूडेंट का होता है। स्टूडेंट उस उन्वान के ऊपर, स्टूडेंट उस टॉपिक के ऊपर अपनी राय देता है, अपने ख्यालात का इजहार करता है। और मुसन्निफ अपना एग्जामिनर जब वो आपका मजमून चेक कर रहा होता है, अगरचे आपके 8 सफ़ात को भी वो गौर से देखता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो 7 से 8 लाइनें, वो 7 से 8 सतूर के ऊपर मुश्तमिल वो नसर पारा जो आपने अपने ख्यालात का इजहार किया होता है, वो उसको ज़रूर पढ़ता है कि बच्चा अपनी राय क्या दे रहा है और उसके बाद वो अपने मार्क देने का फैसला करता है कि मैंने इसको 16 नंबर देने हैं, 17 देने हैं या 18 देने हैं। याद रखें अगर आप लोग मारूदी में अपनी मारूदी ड्रॉप नहीं होने देते
اور مضمون میں آپ نثر پارہ بھی کوٹ کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ 90 کو کراس کر جائیں گے، اور اردو میں 90 نمبر کو کراس کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ 85 86 تک آپ نے نمبر لیے ہیں تو یہ نمبر بھی میری دانست کے مطابق یہ 90 ہی تصور کیے جائیں گے، کیونکہ اردو وہ جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ مہربانی، السلام۔